جو اللہ کو بھول جائے گا تو اللہ کو بھولنے کی چیز نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بھول جائے گا. یہ ہے جو اللہ کو بھولا ہوا نہیں ہے، اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے. یہ سزا ہے کہ جو اللہ کو بھول جائے گا تو اللہ تو بھولنے کی چیز نہیں ہے. زمین آسمان میں اللہ کے اللہ ہونے کی بہت نشانیاں ہیں، کیسے بھولے گا؟ ہاں، لیکن وہ اپنے آپ کو ہی بھول جائے گا. کہ میں کون ہوں، مجھے کیوں پیدا کیا تھا، میری زندگی کا کیا مقصد ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا، موت سے پہلے کیا ہوگا، موت کے بعد سب. اس لیے مدد مانگی ہے ذکر پر. اس پر ذکر کہ میں تجھے یاد رکھوں، ایسا مجھے بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تبلیغی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور فیس بک پیج کو لائک کریں. تبلیغی بیانات آفیشیل آن یوٹیوب، فیس بک. جزاکم اللہ. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. میرے بزرگوں، پیارے بھائیوں، دیکھو رات چھوٹی ہے مگر بات جا کر کے سننا. ہاں، ایسا ہی کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں، نہیں تو مجھے بھی سلا لو گے. جی ہاں، گاہک نہیں ہوتے تو دکان نہیں چلتی. کوئی گراہکی نہیں، دکان کیا چلے گا، دکان بند ہو جائے گی. تو ایسے مجمع کی طلب کی برکت سے بات آتی ہے. مجمع میں طلب ہے تو بات آتی ہے. مجمع کی برکت ہوتی ہے، کام کی برکت ہوتی ہے، بات کرنے والی کی بات نہیں ہوتی. جی ہاں، مجمع طلب والا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، جوان صحابی ہیں اور بہت اونچے اخلاق کے ہیں اور بہت سمجھدار. ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، معاذ دیکھو مجھے تم سے محبت ہے. کتنی بڑی بات ہے، جسی سے اللہ رسول محبت کرے بس اس سے مجھے کوئی چیز نہیں. کہ معاذ دیکھو مجھے تم سے محبت ہے. معاذ نے جواب میں کہا، یا رسول اللہ مجھے بھی آپ سے محبت ہے. پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ایک دعا بتاتا ہوں، اس دعا کو ضرور مانگ لینا اللہ سے. یہ تعلیم دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ تعلیم دے رہے ہیں. نبی کا کام ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف لائے. جب لوگ اللہ کی طرف آئیں تو ان کو اللہ کی سکھاوے.
یہ نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے لوگوں کو اللہ کی طرف لاوے، اور جب اللہ کی طرف آ جائیں تو پھر ان کو اللہ کی سکھاوے کہ اللہ سے کیا لینا ہے، اللہ کے لیے کیا کرنا ہے. کیونکہ ہم کو تو اللہ کے لیے کرنا بھی ہے، اللہ سے لینا بھی ہے، اس لیے کہ سب بندے فقیر ہیں، سب بندے سب فقیر ہیں، اپنی حاجتوں میں بھی فقیر ہیں، اپنے مقصد میں بھی فقیر ہیں. فقیر کس میں ہے؟ حاجت میں فقیر ہے. ہم کو آنکھیں بھی چاہیے، ہمیں تو کان بھی چاہیے، زبان بھی چاہیے، تندرستی بھی چاہیے، مال بھی چاہیے. یہ تو حاجتیں ہوئی، تو اس میں ہر آدمی محتاج ہے نہیں ہے؟ بتاؤ. بے شک. یا اللہ آنکھیں چاہیے. بچہ نابینا پیدا ہوا تو کتنی حسرت ہوتی ہے، بچہ گونگا پیدا ہوا تو کتنی حسرت ہوتی ہے. بیٹا تو ہے لیکن بول نہیں پاتا، یعنی اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی. تو ہم اللہ کی طرف محتاج ہیں اپنی حاجت میں، اور کس میں؟ بھول گئے نا، مقصد میں. کہ مقصد میں بھی محتاج ہے کہ بھائی ہمیں کیوں پیدا کیا، ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے. تو اس کے سمجھنے بھی محتاج ہے. ہاں، کیونکہ آدمی جاہل پیدا ہوتا ہے. کیسا پیدا ہوتا ہے؟ جاہل پیدا ہوتا ہے. ہاں، اور ضرورت مند پیدا ہوتا ہے. تو ہم اپنے مقصد میں بھی اللہ کے محتاج ہیں اور اپنی حاجت میں بھی اللہ کے محتاج ہیں. حاجت پوری کرنا یہ بھی اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، اور مقصد کی رہبری کرنا یہ بھی اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم تمہاری حاجتیں بھی پوری کریں گے اور مقصد کی طرف تمہیں رہبری بھی کریں گے. دونوں. تو اسے میں نے کہا کہ نبی اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ زندگی کی حاجت میں، زندگی کے مقصد میں اللہ کے بندوں کی مدد کرے، اللہ کے بندوں کی رہبری کرے. جو رہبری پر رہے گا وہ کامیاب ہوگا، جو رہبری پر نہیں رہے گا وہ نامراد ہوگا. یہ بات ہے. حضرت معاذ سے یہ فرمایا کہ مجھے تم سے محبت ہے. انہوں نے جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی آپ سے محبت ہے. یہ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے کہ محبت دونوں طرف سے ہو جائے. جی ہاں. تو پھر کیا ہوگا کہ جب اللہ محبت کرے گا تو اللہ اپنی عطاؤں سے، اپنی بخششوں سے نوازے گا، اور بندہ محبت کرے گا تو اللہ کا وفادار بنے گا. کیا بنے گا؟ ہاں، وفاداری شرط ہے. وفاداری شرط ہے کہ اللہ کا وفادار، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے. اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے. ہاں، اللہ کی مرضی پر اپنے آپ کو لگا دے، اس کو وفادار کہتے ہیں. جو بتایا ہے وہی کریں گے. ابو ذر غفاری کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ سچا یعنی وفادار کوئی نہیں ہے. کہ ابو ذر سے زیادہ سچا اور وفادار کوئی نہیں. کیوں کہ ابو ذر نے شروع سے لے کر آخر تک جو بات سنی تھی اس میں ذرا بھی تبدیلی آنے نہیں دی. جو کپڑے پہننے کے لیے فرمایا تو وہی کپڑے پہنتے، ایسے کپڑے پہننا. اور فرمایا تم جو کپڑے پہنو اپنے غلام کو بھی وہی کپڑے پہناؤ. تو ان لوگ جو کپڑا وہ پہنتے تھے ان کے غلام بھی پہنتے تھے. کیوں کہ میرے آقا نے مجھے یہ کہا. جی ہاں. تو ان کے غلام میں اور ان کے لباس میں فرق نہیں ہوتا تھا. اپنے غلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے.
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی رعایت کرنے کی، غلاموں کا بڑھانے کی ہدایت دی تھی کہ تمہارے ہاتھ میں یہ لوگ آئے ہیں، تم نے پر رحم کرنا، جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پہنو وہ پہنو. یہ سچائی کی علامت ہے، وفادار صورت ہے، جو کہا وہی کیا. صادق، صادق کے معنی سچا اور سچے کے معنی وفادار. جب دو طرف سے محبت ہوگی تو وفاداری ہو جائے گی. تو ان نے کہا کہ مجھے بھی آپ سے محبت. پھر فرمایا میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، اس کو ہر نماز کے بعد مانگ لینا، چھوڑنا نہیں. ایک دعا بتاتا ہوں، اسے کیا کرنا ہے؟ نماز کے بعد مانگنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. ایک لا تدعنا، چھوڑنا نہیں. اور وہ دعا میں بھی آپ کو بتاؤں گا. اور اس کا مطلب بھی انشاءاللہ اپنی طاقت کے مطابق بتاؤں گا. وہ دعا یہ تھی، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. مشہور دعا ہے، اسے لوگوں کو یاد ہے. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میری مدد فرما. اللہ سے مدد مانگنا توحید اور ایمان کی علامت ہے کہ میرا تو کوئی مددگار نہیں ہے میرے اللہ کے سوا. یہی بات ہے. اللہ سے مدد مانگنا، اللہ سے دعا مانگنا، یہ آدمی کے مومن اور توحید والا ہونے کی نشانی. جو جتنا توحید والا ہوگا، جتنا ایمان والا ہوگا، وہ اللہ سے اتنا ہی مانگے گا، کیونکہ اس کی نظر کسی پر بھی نہیں ہے. ہاں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بھی یہی ہے. کیا سکھایا؟ فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ. جب تجھے مدد لینی ہے تو اپنے اللہ سے لے. یہ فرمایا ابن عباس سے، جو بھائی ہیں حضور کے چچا زاد، کہ جب تم کو مدد لینی ہے تو کس سے لوگے؟ جب تجھے مدد لینی ہے تو اللہ سے لے. اللہ سے مدد مانگنے والے سے اللہ راضی ہوتا ہے. یہ خوبی کی بات ہے. کسی پر مانگے جاؤ تو اس کو ذرا بوجھ پڑتا ہے، اور اللہ سے مدد مانگے تو اللہ خوش. اللہ حفاظت مانگنے ہے تو اپنے اللہ سے حفاظت مانگو. کوئی مدد مانگنا اللہ سے. اب مدد مانگی، ربی اعنی، اے اللہ میری مدد فرما، میرا ہاتھ بٹا، میری مدد فرما. کس بات پر مدد فرما؟ کہ میری مدد فرما تیرے ذکر کرنے پر. یہ پہلی بات کہ اللہ سے مدد کس چیز میں مانگیں گے ہم؟ کہ اللہ کے ذکر کرنے پر ہم کو مدد ملے. اللہ کا ذکر کیا چیز ہے؟ تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کا نام ہے. جو اللہ کی اطاعت میں ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. جو اللہ کے نافرمانی میں ہے وہ اللہ سے غافل ہے. کل مطیع ذاکر، یہ لکھا کل مطیع ذاکر. ہر وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت میں ہے وہ اللہ کا ذاکر ہے. ابتدا ہوتی ہے زبان سے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، یہ ذکر، لا الہ الا اللہ یہ ذکر، درود شریف ذکر، قرآن پاک کی تلاوت ذکر. ابتدا کہاں سے ہوگی؟ زبان سے. جیسے مسلمان ہونا ہے تو ابتدا کہاں سے ہوگی؟ کہاں سے ہوگی؟ لا الہ الا اللہ پڑھے تو مسلمان ہوگا. شروعات ہوتی ہے زبان سے.
ایسے ذکر کی شروعات ہوگی کہاں سے؟ زبان سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے فرمایا کہ تمہاری زندگی ایسی گزرے کہ تمہاری زبان اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہے. زبان کو دخل ہے پہلے نمبر میں. سب سے پہلے اللہ کو یاد کرے زبان سے، کیونکہ بچہ پہلے بولنا ہی تو سیکھتا ہے، اور کیا سیکھتا ہے؟ زبان چلتی ہے. تو فرمایا کہ میری مدد کر، کس پر؟ تیرا ذکر کرنے پر، کہ میں تیرا ذکر کروں، تجھے یاد رکھوں. اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے اپنی حاجتوں میں بھی اور زندگی کے مقصد میں بھی، دونوں باتوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے اور آپ کی دعوت بھی ہے، ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. جس چیز کی دعوت دی ہے اسی کا ذکر کیا ہے، جس چیز کا ذکر کرنا ہے اسی کی دعوت دی ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ کہ میری مدد کر کس بات پر؟ تیرا ذکر کرنے پر، کہ میں تجھ میں تیرا ذکر کروں، میں تجھ کو یاد رکھوں، بھولو نہیں. اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز چھوٹی نہیں ہے کہ آدمی بھول جائے. چھوٹی چھوٹی چیزیں بھول جاتے ہیں لوگ، بڑی چیز کو بھی بھول کر اپنے مکان کو بھولتا ہے کہ میرا مکان کہاں ہے. میلوں دور سے آئے یہاں اپنے شہر میں تو اس کو اپنا گھر دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹیکسی والے سے کہے گا تو چل میں بتاؤں گا میرا گھر کہاں ہے. ٹیکسی والا بولے آپ کو کہاں لے جاؤں، ٹیکسی کرایہ پر کیا تو وہ ٹیکسی والا وہ مسافر کہے گا کہ تو چل میں بتاتا ہوں کہاں جانا ہے. کیوں کہ وہ اپنا گھر نہیں بھولتا ہے. ہاں دلی والے دلی جائیں گے تو گھر بھول جائیں گے. نہیں وہ کہیں گے تب میں لے جاتا تو گاڑی چلا میں کہاں جانا ہے. گھر چھوٹی چیز نہیں ہے. اللہ کی ہستی کچھ چھوٹی نہیں کہ آدمی بھول جائے. لیکن پھر بھی اللہ نے تاکید کی کہ دیکھو اللہ کو نہ بھولنا. جو اللہ کو بھول جائے گا تو اللہ کو بھولنے کی چیز نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بھول جائے گا. یہ ہے جو اللہ کو بھولا ہوا نہیں ہے، اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے. یہ سزا ہے کہ جو اللہ کو بھول جائے گا تو اللہ تو بھولنے کی چیز نہیں ہے. زمین آسمان میں اللہ کے اللہ ہونے کی بہت نشانیاں ہیں، کیسے بھولے گا. ہاں لیکن وہ اپنے آپ کو ہی بھول جائے گا. میں کون ہوں، مجھے کیوں پیدا کیا تھا، میری زندگی کا کیا مقصد ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا، موت سے پہلے کیا ہوگا، موت کے بعد سب. اس لیے مدد مانگی ہے ذکر پر. اس پر ذکر کہ میں تجھے یاد رکھوں، ایسا مجھے بنا دے. اللہ سے مانگ رہے اور ہم کو تعلیم دی ہے کہ اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے تیرا ذاکر بنا دے، یعنی تیرے حکموں کی تابعداری کرنے والا بنا دے. آدمی کی زندگی میں آدمی کی طرف دو چیزیں آتی ہیں. کتنی؟ دو چیزیں آدمی کی طرف آتی ہیں. اور آدمی کی طرف ایک آدمی کی طرف اللہ کی نعمتیں آتی ہے روز. روز مسلم ہو کافر ہو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں دیتے ہی رہتے ہیں. کافر کو بھی دیتے ہیں کیونکہ اس کو پالتے ہیں. کافر کو کافر کا خدا تھوڑا پالتا ہے. کون پالتا ہے؟ جس نے پیدا کیا وہ پالتا ہے. لیکن اس نے پالنے کی نعمتیں دیں گے. وہ پیدا ہوا تھا کافر تو اس کی ماں کا دودھ اس کے لیے دیا جاتا. اور کسی مسلمان کے گھر سے پیدا ہوا تھا اس کے لیے اس کی ماں کا دودھ آتا تھا. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو دو چیزیں آتی ہے
ایک اللہ کی نعمتیں آتی ہیں، اور اتنی نعمتیں آتی ہیں کہ اس کا شمار نہیں ہے، اتنی نعمتیں آتی ہیں۔ فرمایا میری نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گن نہیں سکتے، تو ایک تو آتی ہے نعمتیں، دوسری چیز کیا آتی ہے؟ دوسری چیز آدمی کی طرف اللہ کے احکام آتے ہیں۔ کیا آتے ہیں؟ احکام، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو۔ تو آدمی کی طرف نعمتیں بھی ہیں، آدمی کی طرف احکام بھی ہے، دونوں ہیں۔ آنکھوں کے لیے حکم ہے، کانوں کے لیے حکم ہے، زبان کے لیے حکم ہے، ہاتھوں کے لیے حکم ہے، مال ہے تو مال کے لیے حکم ہے، تندرستی ہے تو تندرستی کے حکم ہے نہیں بات؟ کہ تندرستی میں ایسا کرو، بیمار ہو جاؤ تو ایسا کرو، بیماری میں بیماری کون حکم ہے، اور تندرستی میں سمجھ رہے میری بات؟ ہاں، دین کو سمجھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ تبلیغ کے معنی یہ ہے کہ دین سمجھو، دین سمجھو، اس کو تبلیغ کہتے ہیں۔ چلے کا نام تبلیغ نہیں ہے، اس کا نام ہاں، تو یہ سمجھا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دین کو سمجھو، دین سمجھیں گے تو چلے آسان ہو جائیں گے۔ جیسے مال کو لوگوں نے سمجھایا تو مال پر زندگی لگانا آسان ہو گیا۔ فوج میں بھی لوگ ملازمت کرتے ہیں، فوج میں تو مرنا ہی ہوتا ہے۔ فوج میں کیا ہوتا ہے؟ فوج میں مالداری ہوتی ہے کہ نہیں مرنا ہوتا ہے، دشمنوں کے سامنے جانا ہے، بارڈر پر رہنا ہے، ہتھیار کے ساتھ رہنا ہے، وہ مرنے ماننے کا ہی بات ہے، دوسرا موضوع نہیں ہے۔ لیکن لوگ فوج میں بھی نوکری کرتے ہیں، کیوں؟ پیسے ملتے ہیں، سمجھ میں نہیں بات؟ فوج میں نوکری بھی کرتے ہیں، پیسے ملتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ سب سے بڑا خرچہ جو ہوتا ہے وہ فوج پر ہوتا ہے، ہر حکومت کا بڑا خرچہ ڈیفینس پر، بہت بڑا خرچہ ہے، بہت پیسے ملتے ہیں۔ لیکن وہ جب معلوم ہوگا تو تیار اس کے لیے۔ ایسے دین کو سمجھیں گے تو دین کے لیے تیار ہو جائیں گے، دین کو نہیں سمجھیں گے تو پھر دین کو چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ رسول نے دین کی قیمت سمجھائی ہے، کس کی؟ دین کی، کہ تم دیندار بنو، تمہارے سے دین وجود میں آوے، اس کی کیا قیمت ہے۔ تو میں کہتا کہ ذکر پر مدد مانگی، کیوں؟ کہ آدمی کی طرف اللہ کی نعمتیں بھی آ رہی ہے اور آدمی کی طرف اللہ کے حکم بھی آ رہے ہیں۔ حکم جب ہماری طرف آ رہے ہیں تو ہم اس کے محتاج ہیں کہ اللہ کی مدد کریں تاکہ وہ حکم نہ چھوٹے اور ہم حکم میں اطاعت کرنے والے بنیں۔ اس لیے پہلی بات یہ مانگی کہ تیرے ذکر کرنے پر میری مدد کر تاکہ میں تیری اطاعت کرنے والا بنوں، کیونکہ تیرے حکم رات کو بھی آتے ہیں، دن کو بھی آتے ہیں۔ رات میں رات کے حکم ہوتے ہیں، دن میں حکم ہوتے ہیں۔ فجر ہوا تو فجر جماعت فرض ہو گئی، رات ہوئی تو مغرب عشاء فرض ہو گئی، ہے نا بات؟ حضرت ابوبکر یہ فرماتے تھے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ کے رات میں آتے ہیں اگر کوئی اس کو دن میں ادا کرے تو اللہ قبول نہیں کرے گا، اور جو حکم دن میں آتے ہیں اگر کوئی اس کو رات میں لے جا کے کرے تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا، کیونکہ انہیں ترتیب بدل دی ہے۔ حکم تو پورے کی ہے لیکن ترتیب بدل دی تو اللہ اسے قبول نہیں کرے۔ تو ہم حکموں کے بھی پابند ہیں، حکموں کی ترتیب کے بھی پابند ہیں۔ اور بندہ کمزور پیدا ہوا ہے، بندہ کیسے پیدا ہوا؟ خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف ہے، اللہ کہتے ہیں، پیدا کرنے والا کہہ رہا۔ تو جب کمزور ہے تو اس کو مدد کی ضرورت پڑے گی، اس لیے مدد مانگی کہ اللہ میری مدد کر تیرا ذکر کرنے والا، تاکہ میں تیرے حکموں کو ادا کروں اور تیرے اطاعت کرنے والا، تجھے یاد رکھنے والا بنوں، غافل نہ بنوں۔ کیا نہ بنوں؟ غافل نہ بنوں۔
کہ حکموں کے جواب میں غفلت یہ بڑا گناہ، حکموں کے جواب میں اللہ کی طرف سے حکم آ گیا اور بندہ غافل بنے، یہ بڑا گناہ، کیونکہ ہر حکم رحمت ہے، ہر حکم رحمت ہے، ہر حکم رحمت ہے۔ رحمت جو آئے گی وہ اطاعت کی وجہ سے آئے گی، رحمت کس وجہ سے آئے گی؟ اور غضب آئے گا وہ نافرمانی کی وجہ سے، لوگ غضب اترے گا۔ ہاں تو رحمت تو آئے حکم پورا کرنے کی وجہ سے آتی ہے، اس لیے اللہ کے حکموں کے پورا کرنے پر مدد مانگیے کہ تیرے حکم میرے طرف آ رہے ہیں، ہر حال میں، تندرستی میں، بیماری میں، غریبی میں، مالداری میں، سفر میں، حضر میں، تو میری اعانت فرما تاکہ ہر حال کا حکم مجھ سے پورا ہو جائے، ہر حال کی ذمہ داری مجھ سے پوری ہو جائے، کیونکہ ہماری زندگی ذمہ داریوں کا نام ہے، زندگی ذمہ داریوں کا نام ہے، انسان کی زندگی ذمہ داریوں کی ہے بس، اس لیے اس کو ذمہ داری کے پابند ہونے کی ہدایت کی گئی کہ اپنی ذمہ داری کے پابند رہو، جتنی ذمہ داری اتنی مدد، جتنی ذمہ داری اتنی مدد۔ حدیث شریف میں ایسا ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی، المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی، اس لیے ذمہ داری کا تقاضا پہلے آئے گا، مدد کا وعدہ اس کے پیچھے ہے، تقاضا پورا کیا مدد آئی، تقاضا پورا کیا مدد آئی، تو اللہ کی مدد کا آدمی محتاج ہے، اس میں حکموں کے پورا کرنے میں۔ وما توفیقی الا باللہ، توفیق اللہ کے سوا کوئی دوسرا دیتا نہیں ہے، توفیق دیں گے تو حکم پورا ہوگا، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے مدد مانگی ہے کہ تیرا ذکر کرنے پر، تیری اطاعت کرنے پر میری مدد کر، تاکہ زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کروں، کیونکہ میری طرف حکم آ رہے ہیں اور حکموں کا پورا کرنا میرے بس میں نہیں ہے جب تک کہ تیری مدد نہ ہو جائے۔ اللہم لا حول ولا قوت الا، گناہوں سے پھرنا اور اطاعت آنا یہ تیری مدد کے بغیر نہیں ہوتا، لا حول میں یہ ہے، لا حول ولا قوت پڑھا کرو، یہ خزانوں میں سے خزانہ آیا ہے، اقرار ہے کہ اللہ گناہوں سے ہٹانا یہ بھی تیرا کام ہے، اپنی اطاعت پر قائم رکھنا تیرا کام ہے، اس لیے مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ تو زندگی کی ذمہ داریوں میں مدد لینے کے لیے یہ دعا سکھائی ہے کہ پہلے دعا مانگو، بلکہ دعا مانگا کرو اور زندگی کی ذمہ داری پوری کرو، سمجھ آئی نا بات؟ بہت بڑی رہبری ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ زندگی کی ذمہ داریوں میں مدد مانگو اللہ سے، تمہاری طرف اللہ کے حکم آ رہے ہیں آنکھوں کے کانوں کے ہاتھ سے۔ جی ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کی طرف اللہ کی نعمتیں بھی آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے؟ نعمتیں آ رہی ہیں، پیدا ہوتے ہی نعمت شروع ہو جاتی ہے، جہاں دنیا میں آیا یہ نعمتیں شروع ہو گئی، اس کی روزی کے لیے اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے، شروع ہو گیا۔ اللہ بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، بچہ تو بیچارہ اپنی حفاظت نہیں کرتا، تو بچوں کی حفاظت کون کرتے ہیں؟ اللہ کرتے ہیں، فرشتے کرتے ہیں، یہ نعمت ہے کہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ تو روزی دینا، حفاظت کرنا، یہ نعمتیں بندے کی طرح آ رہی ہیں، ہر لائن کی نعمت۔ تو نعمت کے جواب میں کیا کرنا چاہیے کہ نعمت کے جواب میں شکر کرنا چاہیے، تو اس نے شکر کی دعا مانگی کہ مجھے تیرے شکر کرنے پر میری مدد کر تاکہ میں تیرا شکر گزار بندہ رہوں۔ اللہ کو ناشکری بہت ناپسند ہے، کیا ناپسند ہے؟ ناشکری بہت ناپسند،
ہم نے نعمت دی اور دیکھو انہوں نے یہ کیا. مشرکین مکہ کے بارے میں فرمایا ان کو دیکھو، یہ مشرکین ان کو دیکھو. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، ان کو دیکھو اللہ کی نعمت کا کتنا بڑا کفر کیا انہوں نے، کہ ان کو نبی دیا، قرآن دیا، ان کو حرم دیا، حرم کے متولی بنائے یہ سب، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمارے ساتھ کفر کیا، نہ ہماری بات مانی نہ دوسروں کو ماننے دی. یہ آیت ان کے بارے میں، ان کو دیکھو یہ کتنا بڑا، کتنی بڑی ناشکری کی ہے کہ نبی ان میں پیدا ہوا، قرآن ان کے زبان میں آیا، حرم میں رہنے کی، حرم کے متولی ہونے کی عزت، کیونکہ سارا عرب ان کی عزت کرتا تھا. یہ تو حرم کے متولی ہیں، اللہ کے پڑوسی ہیں. ان کو اتنی عزت وجاہت دی اور انہوں نے یہ کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا، قرآن شریف کو جھٹلایا، ان کے آدمیوں کو مارا. ہاں یعلم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، دیکھا نہیں ان کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کے جواب میں کفر کیا. میری بات سن رہے ہیں، سن رہے ہیں؟ نعمت کے جواب میں کفر شدید ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے اجاڑ دیا. جو مومن جو ایمان لائے وہ تو ایمان لائے، جو نہیں ایمان لائے ہو تو ان کو وہاں سے اجاڑا ہے، اور مشرک کا داخلہ بند ہو گیا. کوئی مشرک کیا نہیں آ سکتا، آج بھی یہ بات ہے. جی ہاں، ان کا داخلہ بند، انہوں نے بڑی ناشکری کی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو اس کے بعد والے سال میں یہ اعلان ہوا کہ اب کوئی مشرک یہاں نہیں آئے گا، جس کو آنا ہو ایمان لے کر آوے، دروازہ کھلا ہے. اور کوئی یہاں ننگا طواف نہیں کرے گا، ننگا طواف کرتے تھے. تو یہ ان پر ہی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے بیرون کر دیا. کیوں؟ کہ ناشکری کی ہے. اللہ کو ناشکری بہت ناپسند. اپنے آپ کو ناشکری سے بچانا ضروری ہے نعمت کے جواب میں. اس لیے دعا مانگی، اعنی علی ذکر کا شکر کا، کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بنوں، اس پر تو میری مدد کر کہ تیری طرف سے نعمتیں بہت آ رہی ہیں. ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنا ممکن نہیں ہے. ممکن ہے ایک آنکھ کا شکر ادا کرے؟ ممکن نہیں ہے. 1000 برس سجدے میں پڑا رہے، سجدہ شکر میں کبھی شکر ادا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سجدہ شکر بھی اللہ کی نعمت ہے کہ سجدے میں لگایا. ہاں، اللہ نے سجدہ کرایا کہ یہ بھی نعمت ہے. جی ہاں، تو شکر ادا ہوتا نہیں ہے، اس کا حق نہیں ادا ہوتا، طاقت نہیں ہے. اگر شکر ہستہ بروز شمار، گزاری نباشد یکی از ہزار. حسین پڑھتے تھے ہم چھوٹی چھوٹی کتابیں کہ اللہ کی نعمت کا شکر 1000 سال تک بھی کرے تو بھی ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں. ایک آنکھ ایسی ہے، اس کا شکر کون ادا کرے؟ جو نہیں ہے اس سے پوچھو. جی ہاں، نعمت کا شکر ادا ہونا آسان نہیں ہے، اور ناشکری اللہ کو ناپسند ہے. اللہ نے دین دیا ہے کہ بڑی نعمت ہے، کہ اب دین کی خدمت کرو، یہ اس کا شکر ہے. دین کی نصرت کرو، یہ اس کا شکر ہے. دین کے پابند بنو، یہ اس کا شکر ہے. ایسے مال ملا، کیا ملا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا، کہ بڑی نعمت ہے. مال بڑی نعمت. مال کے بارے میں فرمایا کہ بہت بہترین سہارا ہے زندگی کا مال. حدیث شریف میں کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے. جن کے بارے میں یہ سے پوچھو، نعم المعون حدیث میں کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے. مال بڑی نعمت ہے.
اور دین بڑی نعمت ہے، تندرستی بڑی نعمت ہے، ایک ایک نعمت. نعمت کے جواب میں کیا ہونا چاہیے؟ نعمت کے جواب میں شکر ہونا چاہیے تاکہ نعمت چلی نہ جائے، ورنہ نعمت چلی جاتی ہے. ہاں لے لیتے ہیں، کیونکہ دینا بھی جانتے ہیں، لینا بھی جانتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ نعمت پر زوال آیا. نعمت پر کیا آیا؟ تندرستی تھی، تندرستی پر زوال آیا. مال تھا، مال پر زوال آیا. عزت تھی، عزت پر زوال آیا. چین تھا، چین پر زوال آیا. اب چینی نہیں ہے. ہاں نعمت پر زوال آوے یہ بڑی آفت. سمجھ میں آئی نا بات؟ نعمت چلی جائے گی تو الجھن کھڑی ہو جائے گی، قاعدہ ہے یہ. نعمت چلی جائے تو فوراً الجھن کھڑی ہو جائے گی. اس لیے فرمایا اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک. کہ نعمت ظاہر ہو جائے اور عافیت راحت وہ ہاتھ سے چلی جائے، الجھن کھڑی ہو گئی. ایک ایک چیز ایسی سمجھائیے. نعمت کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، نہیں تو وہ ہاتھ سے جائے گی اور نعمت جانے کے بعد الجھن آئے گی. جیسے اجالا چلا گیا تو اندھیرا کو آنا ہی ہے. اجالا چلے جائے تو اندھیرا آنا ہی ہے اس کو. ایسے نعمت چلی جائے گی کہ اب مشکل آنی ہے. تو دعا مانگی ہے کہ اللہ میری اعانت فرما، کس پر؟ تیرے شکر کرنے پر. شکر کا تقاضا یہ ہے کہ نعمت کی بھی قدر کرے، نعمت دینے والے کی بھی قدر کرے. کس کی قدر کرے؟ نعمت دینے والے کی قدر اصل ہے. کیونکہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت دینے میں اپنی طرف سے پہل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دنیا کی کسی طاقت سے مدد لینی ہے تو آپ کو درخواست دینی پڑتی ہے. درخواست کے اصول ہوتے ہیں، قاعدے ہوتے ہیں. اس قاعدے سے درخواست دو تو وہ سوچے گا اور پھر چاہے گا تو دے گا، نہیں تو نہیں دے گا. ہے نا دنیا میں بات. اللہ کی عادت کیا ہے کہ کوئی مانگے نہ مانگے، سمجھے نہ سمجھے اپنی ضرورت، مگر اللہ اپنی طرف سے پہل کر دیتی رہے میں کہ تو تو جانتا نہیں کیا ضرورت ہے، میں ہی دے دیتا ہوں. لو ہاں کتنا بڑا احسان ہے. آدمی نہیں جانتا تھا کہ مجھے آنکھوں کی ضرورت پڑے گی، کانوں کی ضرورت پڑے گی، مگر مانگے دے دی اور اپنی طرف سے پہل کی ہے دینے میں. مانگنے کا انتظار نہیں کیا. اس کا احسان ہے. اللہم یا مبدع النعم قبل استحقاقها. کوئی مستحق نہیں ہے کسی کا اللہ پر حق نہیں مگر اللہ دیں گے. اس لیے اس کا کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے. ہاں شکر کرنا ہے. زندگی شکر والی بنے. نعمت کا حق ادا کرو، نعمت دینے والے کا حق ادا کرو، نعمت کا استعمال کرو، وہاں استعمال کرو جہاں نعمت کو استعمال ہونا ہے. نعمت نعمت بھی ہوتی ہے اور نعمت امانت بھی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جو نعمتیں ہیں وہ اللہ کی امانت ہے. آنکھیں امانت ہے، کان امانت ہے، زبان امانت ہے، مال امانت ہے، اولاد امانت ہے. اللہ کی اور یہ نعمتیں ہیں سب، مگر یہ امانتیں ہیں. اس کا حساب پوچھا جائے گا تو کیا کیا تھا. لوگوں کو نعمت کے نعمت ہونے کا تو دھیان ہوتا ہے، نعمت کے امانت ہونے کا دھیان نہیں ہوتا. یہ اللہ کی امانت ہے، میں اس کے بارے میں ذمہ دار ہوں. نعمت شکر کرنے کے لیے ہوتی ہے، نعمت حقوق ادا کرنے کے لیے ہوتی ہے. اللہ نے دنیا کو دارالحقوق بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ یہ دنیا دارالحقوق ہے، یعنی حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے. یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. جو حق ادا کر کے جائے گا اس کو بدلہ ملے گا. حقوق ادا کرنے کے لیے ساری نعمتیں دی ہیں، ورنہ تو آدمی تو فقیر ہے، پیدا ہو تو خالی ہاتھ آتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے دنیا سے، اس کا کچھ بھی نہیں.
اس وقفے میں اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں پیدائش سے لے کر موت تک. سمجھ میں آئی نا بات؟ ایمان کی نعمت دیں گے، سامان کی نعمت دیں گے، تندرستی کی نعمت دیں گے، سب چیز. لیکن یہ سب چیزیں امانت ہے. کیا ہے؟ امانت. ہاں، یہ ذہن بنایا. امانت سنبھالنے کے لیے ایمان دیا. کیا دیا؟ ایمان. لا الہ، یہ ایمان دیا. ایمان ہوگا تو امانت سمجھے گا، بے ایمان ہے تو کیا امانت سمجھے گا؟ اس لیے ایمان دیا. ایمانداری سے رہو. جی ہاں، حقدار کا حق دو. اللہ کا حق ہے تو اللہ کا حق ادا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ان کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. اللہ کی عبادت اللہ کا حق ہے. اللہ کی عبادت یہ اللہ کا حق ہے. آدمی سب سے پہلے اللہ کا حق بھول جاتا ہے. ہاں، اپنا حق کو یاد رکھے گا، اپنی ضرورت بھی یاد رکھے گا، اور اللہ کا حق ختم. اس لیے دعا مانگی کہ مجھے شکر گزار بنا کہ تیری نعمتوں میں تیرا حق ادا کرو. عینی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت. اتنی زبردست دعا ہے. یہ آدمی ہر وقت نعمتوں کے ساتھ ہے، ہر وقت حکموں کے ساتھ ہے اس کی زندگی. تو دونوں کی طرف سے دعا مانگی کہ حکموں کے لیے مجھے طرح ذاکر بنا، غافل نہ بنوں. نعمت کے جواب میں شاکر بنا، ناشکرہ نہ بنوں، نہیں تو مصیبت ہو جائے گی. تیسری بات کیا مانگی؟ تیسری بات یہ مانگی کہ میری مدد کر علی حسن عبادتک، کہ میں تیری عبادت اچھی سے اچھی کروں. یہ بھی ذمہ داری ہے. ایک تو ہوتے عبادت سر سے اترتی کرے کہ نماز پڑھ لی کہ پڑھ لی. چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا کہ بیٹا نماز پڑھ لی کہ پڑھ لی. جی ہاں، تو وہ نماز کیسی ہے؟ سر سے اترتی. حاضری دینے کے لیے پڑھتے ہیں اسکول کے بچے نماز. جن اسکولوں میں نماز کا وہ ہوتا ہے نا کہ تو اسلامی اسکول ہے نماز پڑھنی پڑے گی، تو وہ نماز کی حاضری کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اور جب سپروائزر نماز کی میں تو تھا اور وہ بے وضو تھا اندر. بچے ہیں تو بے وضو نماز پڑھ لیں اور سب کے ساتھ سلام پھیر لیں. اور سپروائزر میں تو تھا نماز میں تھا. تو یہ ایسے ہی ہے، سر سے اترتی نماز تاکہ حاضری میں غیر حاضر نہ ہو جائے. اس کو نہیں کہتے عبادت. وہ تو مشق کرانے کے لیے، عادت ڈالنے کے لیے بچوں کے لیے. اس لیے مانگا کیا مانگا؟ یہ اللہ میری مدد کر کہ میں تیری عبادت میں حسن اور خوبی پیدا کروں. جیسے عمارت بنائے گا نا اپنے لیے تو خوبی والی عمارت بنائے گا. کیسی بنائے گا؟ خوبی والا. خوبی والا، ہوادار، روشن سا. خوبی والی چیزیں اپنے لیے بناتا ہے. کپڑا ہو، مکان ہو، کھانا ہو، یہاں تک کہ جوتے بھی. جوتے کیسے خریدے گا؟ کہ اپنی حیثیت کے مطابق جوتے خریدے گا، حیثیت کے مطابق شادی کرے گا. خوبی والی آدمی کا مزاج ہے یہ، اپنی حیثیت کے مطابق اپنی ضرورت کی چیزیں خوبی والی بناتا ہے. اللہ کی دعوت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کو بھی خوبی والی کرو. سستی نہیں کہ سر سے اتر گئی، ورنہ پھر اس کا بدلہ بھی ایسا ہی ملے گا. اس لیے مانگا کیا مانگا کہ میری عبادت میں خوبی آوے. اس میں میری مدد کر. عبادت کی کیا خوبی ہے کہ عبادت اخلاص سے کرے. کیسے کرے؟ عبادت اخلاص سے کرے. یہ عبادت کی خوبی ہے. اخلاص نہیں ہے تو جیسے کوئی پھل ہے اور اندر سے سڑ گیا ہے، آپ کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے. کوئی بھی پسند نہیں کرے گا، اندر سے سڑ گیا ہے. ایسے بغیر اس طرح کی عبادت اللہ نہیں پسند کرے. عبادت بے اخلاصی نہیں اپنے پوست وگرنہ سے آئے بے مغز پوست. یہ چھلکا ہی چھلکا ہے، اندر کچھ نہیں ہے، تو اس کو کون لے گا؟ بکری کھائے گی.
کوئی مہمان کو دیں گے آپ سڑی ہوئی چیز نہیں دے سکتے, اپنے لیے بھی نہیں رکھ سکتے, وہ بکری کھائے گی. جس عبادت میں اخلاص نہیں, آخرت نہیں, کہ اللہ اسے حدیثوں میں کہ پوری دنیا قیامت میں اللہ کے سامنے لائی جائے گی, اللہ فرمائے دیکھنا میرے لیے جو ہے وہ رکھ لو, باقی دوزخ میں ڈال دو. عبادت کی خوبی کیا ہے؟ اللہ کے لیے کرے, آخرت کے لیے کرے, کیونکہ اللہ کو آخرت پسند ہے. اللہ کو کیا پسند ہے؟ آخرت پسند ہے. آخرت کو اللہ باقی رکھیں گے, دنیا کو باقی نہیں رکھیں گے, پسند نہیں ہے, گزارے کے لیے دیے. اور آخرت اللہ کو پسند ہے, اس کو باقی رکھیں گے اور باقی رکھتے چلے جائیں گے, بڑھاتے چلے جائیں گے. اس لیے عبادت کی خوبی کیا؟ عبادت کو اللہ کے لیے کرو, آخرت کے لیے کرو, یہ دعوت ہے. دوسری خوبی عبادت کی کیا؟ کہ پابندی سے کرو. اس سے کرو, پابندی سے کرو. کبھی کرے کبھی نہ کرے, ایسا ہوتا ہے. کبھی کھائے کبھی نہ کھائے, ایسا ہوتا ہے. کبھی سوئے کبھی نہ سوئے, ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. زندگی کی ضرورت ہے, سونا ہے, کھانا ہے, آدمی اس کا پابند. تو عبادت کی خوبی کیا ہے؟ پابندی سے کرو. حضرت علی فرماتے تھے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث ملی, سبحان اللہ 33 مرتبہ, الحمدللہ 33 مرتبہ, اللہ کو 34 مرتبہ, اس کو پڑھا کرو, ہے نا مشہور. ان کو اور فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا تھا. فرمایا جب سے یہ حدیث مجھے پہنچی ہے میں نے کبھی یہ تسبیح چھوڑی نہیں. 100 مرتبہ پابندی کی دلیل. یہ تسبیح پڑھنا فرض ہے, بولو. آپ سب جانتے ہو کہ فرض نہیں ہے, تو حضرت علی نہیں جانتے تھے کہ یہ فرض نہیں ہے. جب مجھ کو آپ کو معلوم ہے کہ یہ فرض نہیں ہے, تو حضرت علی کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ یہ تسبیح فرض نہیں ہے. ان کو معلوم تھا کہ یہ فرض نہیں ہے, لیکن حکم دیا ہے کہ اس کو پڑھو. سوتے وقت بھی پڑھو اور نمازوں کے بعد بھی پڑھو 6 مرتبہ. تو فرمایا جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے یہ تسبیح کبھی چھوٹی نہیں. فوت نہیں ہوئی. تو سوال کرنے والے ہوتے ہیں, جیسے ان ملکوں میں تو کوشچن والے ہوتے ہیں, کوشچن. ہاں, تو کسی نے سوال کر دیا کہ آپ بتائیے, آپ کہتے ہیں ہمیشہ پڑھو. کیوں حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی کے مخالف پیدا ہو گئے تھے. بہت بے ادب کرتا تھا وہ صحابہ کے بارے میں, تو وہ کوشچن والے تھے. اچھا کبھی فوت نہیں ہوگی نا کہ فلاں میدان جنگ میں آپ صبح سے شام تک اور شام صبح مشغول ہے 24 گھنٹے اس لڑائی میں, اس میں تسبیح پڑھی تھی. حضرت نے فرمایا الحمدللہ اس میدان میں بھی تسبیحات پوری کی تھی. یہ مثال ہے کس کی؟ استقامت. ہم ہر کام کو استقامت سے کریں, نیت کرو. یہ دعا میں بڑی ہدایتیں ہیں. حضرت معاذ کو دعا سکھائی. عبادت کی خوبی کیا؟ کہ عبادت اخلاص کرے اور عبادت پابندی سے کرے. تیسری خوبی کیا؟ کہ عبادت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرے. کیا کرے؟ ہاں, اس لیے آپ کے طریقے کے خلاف کوئی چیز ہوگی تو کیا ہوگا کہ وہ قابل قبول نہیں ہوگی. اور اگر آپ کے طریقے پر ہے تو چاہے وہ دیکھنے میں کتنی تھوڑی ہو لیکن وہ اللہ تک پہنچ جائے گی. اللہ تک پہنچ جائے گی, اللہ اسے خوش ہو جائیں گے کیونکہ یہ طریقے پر آئی ہے, نبی کے طریقے پر آئی ہے. تو یہ عبادت کی خوبی ہے
کہ اللہ کی عبادت کو، اللہ کے کام کو اللہ کے لیے کرنا اور استقامت اور پابندی سے کرنا. اور تیسرا کیا؟ سنت طریقے پر. کیونکہ عمل کے لیے ہم کو سنتیں دی گئی ہیں. ایک تو عادت کے طور پر کرے، رواج کے طور پر کرے، وہ کرتے ہیں لوگ کہ ہمارا اس کا رواج ہے، ہماری عادت ہے، یہ ٹھیک ہے، وہ الگ ہے، لیکن عمل کو کرنا ہے سنت کے مطابق. عبادت کرے تو سنت کے مطابق کرے. کوئی حاجت اپنی ہے تو اس کو سنت کے مطابق کرے. کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، اوڑھنا ہے، یہ سب سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق. نبی کے طریقوں کو سنت کہتے ہیں. اس سے اس میں خوبی آتی ہے. کیا آتی ہے؟ خوبی آتی ہے. پھر وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جاتی ہے. تو یہ سبق سے دکھایا تھا کہ نعمتوں کے جواب میں ذکر کرو، نعمتوں کے جواب میں شکر کرو، حکموں کے جواب میں اللہ کے ذاکر اور تابعدار رہو. اور مجموع اس کا عبادت ہے. عبادت کو اچھی سے اچھی طریقے سے ادا کرو. اس لیے ہم کو دین بھی ملا ہے اور دین کی محنت بھی ملی ہے. کیا ملا ہے؟ جس چیز پر محنت آدمی کی لگے گی اس میں خوبی آئے گی. جس چیز کو بے محنت چھوڑ دو گے اس میں کوئی خوبی نہیں ہوگی. آدمی کی محنت کا یہ دخل ہے کہ کسی چیز کو آدمی محنت سے کرے، جوابداری سے کرے، اس میں خوبی آتی ہے. تو ہمیں اپنے دین کو کیسا کرنا ہے؟ محنت کے ساتھ کرنا ہے. سیکھنے کی محنت، سکھانے کی محنت، پھر پھیلانے کی محنت، باقی رکھنے کی محنت، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہماری محنت تو بہانہ ہے اور اصل مدد تو اللہ کی ہے. یہ بشارت ہے کہ تم تو بہانہ کرو گے، اصل کام تو اللہ کرے گا. اللہ فرماتے تم بہانے تو کرو، بہانہ تو کرو، اصل کام اللہ کرے گا. جیسے آدمی بیج ڈال دیتا ہے، باقی کھیتی پوری اللہ اگاتے ہیں. آدمی پودا لگاتا ہے، پھل اللہ دیتے ہیں. ہاں یہ اس کا کام ہے. تو مدد کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ. ومن نصر الا من عند اللہ. مدد تو صرف اللہ کی طرف سے آئے گی اور کوئی مدد نہیں. اور وہ تیار ہے مدد کرنے کے لیے. اللہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے، کبھی انکار نہیں کریں گے. تم اپنا بہانہ کرو، ہم اپنا بہانہ کریں. زندگی کی ذمہ داری پوری کرنا یہ بہانہ ہے، ورنہ حق تو ادا ہوتا نہیں ہم سے. بہانہ کرتے ہیں. ہاں یہ بہانے پر اللہ اس کو نواز دیں گے کہ میرے بندے نے کیا، میرے بندے نے کیا، میرے بندے نے کیا. فرشتوں سے اللہ کہتے ہیں، سمجھیں، قدر کرتے ہیں بندوں کی کاموں کی. ہمارے بندے نے کیا، ہمارے بندے نے کیا. حالانکہ وہ سب اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، اللہ کی مدد سے ہوا ہے. وہ کیا کرتا ہے اگر اللہ مدد نہیں کرتا؟ اس لیے نیت کرو میرے دوستوں کہ زندگی کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں اور ذمہ داری ہمیں پوری کرنی ہے. وہ اس کے لیے مدد مانگنی ہے کہ ذکر میں بھی میری مدد کر، شکر میں بھی مدد کر، عبادت خوبی کے ساتھ ہو جاوے اس میں مدد. دعا مانگنا اور محنت کرنا، دعا مانگنا، محنت کرنا، یہ نبیوں کا کام ہے. نتیجہ پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ. خالی دعا مانگے یہ بھی کافی نہیں ہے، خالی محنت کرے یہ بھی کافی نہیں ہے. کیا کریں؟ محنت کرے، اپنی محنت کرے، اپنی ذمہ داری پوری کرے، پھر مانگے. یہ اللہ کو پسند ہے کہ اپنا کام کر کے اب آیا ہے مانگنے کے لیے تو خوش ہو کر دیتے ہیں اور اپنی شان سے دیتے ہیں، تول کے نہیں دیتے. اللہ بیپاری نہیں ہے. بیپاری کیا کرتا ہے؟ تول اور مول یہ بیپاری کا کام ہے. مول کے بارے پیسے، جتنے پیسے ہیں اتنی شکر دے گا. تول مول اس کے پاس ہی رہتا ہے، بیپاری کے پاس. اور بھکاری کے پاس بول ہوتے ہیں، اللہ کے لیے دے دو. بھکاری کے پاس بول اور بیپاری کے پاس تول اور مول. یہ سب ان کی کمزوریاں ہیں. اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہے. اللہ کو تو مانگنے والا پسند ہے. کون پسند ہے؟ مانگنے والا. گڑ گڑا کر مانگو، لپٹ کر مانگو اللہ سے. جیسے بچہ وہاں سے لپٹ کر مانگتا ہے، مچل جاتا ہے. بچہ مچل جاتا ہے کہ نہیں بیٹا یہ تو اس کو دے دیں. اللہ سے اللہ کی لپٹ کر مانگو.
پھر وہ خوش ہو کے دیں گے اور دیتے رہیں گے. تو محنت بھی کرنی ہے اور محنت تو بہانہ ہے، اصل تو اللہ دینے والا ہے، اصل کرنے والا اللہ ہے، اصل قبول کرنے والا اللہ ہے. اللہ کی ایک ذات ہے اصل، باقی سب اس کے اثرات ہیں قدرت کے. تو اس کے لیے تیار ہیں؟ کون کون تیار ہے؟ بتائیں بھائی 4 مہینے کے لیے اجتماع سے کون تیار؟ شمسی صاحب. اللہ بہت قبول فرمائے، بہت جزائے خیر دے آپ حضرات کو. ڈاکٹر صاحب خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اللہ خیر کا ذریعہ بنائے. جی ہاں، تبلیغ جو ہے اپنے آپ کو خیر کا ذریعہ بنانے کی. بھائی منظور ہارون صاحب عارف بھائی، میں بھی انشاءاللہ مشورے کے ساتھ تیار. جی اور فرمائے بھائی. نیت تو سب کریں، نیت سب کے دل میں. ترتیب جو ہے اپنے اپنے حالت کے مطابق ہوتی ہے. نیت سب کے دل میں، نیت اور محنت سب کے دل میں، باقی ترتیب اپنے اپنی حالت کے مطابق ہے. مریض اپنے اعتبار سے حکم پورے کرے گا، بیمار اور تندرست اپنے اعتبار سے حکم پورا کرے گا. مریض بیٹھ کے پڑے گا، تندرست کھڑے ہوگا. باقی کام سب کے دل میں. ترتیب میں فرق ہے وہ بھی حالت کے اعتبار سے، تقاضے کے اعتبار سے ترتیب میں فرق پڑتا ہے. حالت کے اعتبار سے کرنا تو ہے ہی ہے ہر حال میں سب کو. یہ مزاج بنے اور اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے. ہماری دعا ہمارا بہت بڑا سہارا ہے، بہت بڑا سہارا دعا ہے. اپنی دعاؤں سے اپنے کام جماؤ. اللہ تعالیٰ تو آپ کہتے تھے خدا سے کراؤ، تم کیا کرو گے؟ خدا سے کراؤ، اللہ کرے گا. اللہ سے کراؤ. اجتماع عمل 10:30 بجے ہوگا انشاءاللہ.